ان کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی، اور اس کے ساتھ ہی یہ اپیل بھی کہ جو ان بارشوں کے دنوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جو بوسیدہ عمارتیں ہیں یا جو ایسی چھتیں ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے، بجلی کی تاریں جو ہیں اس کو اوائڈ کیا جائے، اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر پی ڈی ایم میں یا حکومت آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے تمام صوبوں کے اندر، میری سب سے گزارش ہے کہ عوام اس کو جو ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لیں۔ اور دوسرا، پنجاب کے اندر مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ بارش جتنی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن چند جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر نکاسی آب کو جو کمپلیٹ کیا گیا ہے۔ کل رات آپ سب گواہ ہیں جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں کہ کل رات کتنی شدید بارش ہوئی ہے، اور ساری رات بارش ہوئی ہے، اور اس تیز بارش کے اندر بھی واسا کا پورا عملہ، ایون واسا کے ایم ڈی ہمارے منسٹر صاحب، سب لوگ جو ہے وہ صبح 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی، میں نے آخری جو دیکھا وہ 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی وہ سڑکوں پر جو ہے وہ نکاسی آب کے لیے موجود تھے۔ تو پانی کا اکٹھا ہونا فطری عمل ہے، لیکن حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ اس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں اور اس کو جلد از جلد اس کی نکاسی نہیں بنایا جائے۔ اور الحمدللہ آج صبح جب آپ اٹھے تو لاہور کے شہریوں کو کسی سڑک پر پانی نظر نہیں آیا، اور آپ کو شاید یہ یقین بھی نہ آیا ہو کہ اتنی بارش کے بعد لاہور کی سڑک پہ کوئی پانی نہیں تھا، اور انڈر پاسز ہوں، یہ تمام چیزوں کو ٹائملی کلیئر کرا دیا گیا تھا۔ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے پنجاب کے اندر، جو چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کا ایک کنسرن تھا ہمیشہ کہ جو اشیاء خورد و نوش ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، تجاوزات ہیں، یہ سب جو ہے یہ ایک روٹین ہوتا تھا، اور اب بھی باقی صوبوں میں ایسے ہی ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنرز اور جو انتظامیہ ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب انتظامیہ کے ذمہ اتنے سارے لمبے کام ہیں، اور پنجاب کے اندر تو جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ KPIs بنائے ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے، جس کے اندر کتا کاٹنے کے واقعات سے لے کر روٹی کی قیمت چیک کرنے سے لے کر جو اسکول کالجز ہیں اس کے سامنے زیبرا کراسنگ بنی ہے کہ نہیں، جو ستھرا پنجاب ہے اس کا کام ٹھیک سے چل رہا ہے کہ نہیں، تو بہت سارے کام انتظامیہ کے پاس ہوتے تھے، اور پھر خدا نخواستہ کہیں پر کوئی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے، پھر کمشنرز جو ہیں وہ سارے کام چھوڑتے تھے اور ان کو جو ہے یہ اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اپنی پہلی پریسر کی تھی، میں نے تب بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ان کا یہ حکم اور ان کا یہ ویژن ہے کہ ایک مکمل طور پر ایک نیا ادارہ بنایا جائے جس کا ٹوٹل کام جو ہے وہ یہ تجاوزات کا خاتمہ، پلس جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو دیکھنا، جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے پوری ایک پیرا فورس جو ہے وہ بنا دی ہے۔ یہ پوری فورس ہے جس کو جو ہے وہ تمام تر مارشل آرٹس کی ابھی ان کے پاس تربیت موجود ہے، ان کے پاس جو خدا نخواستہ جو رائٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ فتنہ فساد ایلیمنٹ ہے جس کو بہت شوق ہے سڑکیں بلاک کرنے کا، جو ہے ان سے نپٹنے کی بھی ان کے پاس جو ہے وہ پوری ایک تربیت موجود ہے۔ سو یہ ایک پورا منظم ادارہ ہے جس کے بعد اب جو ہے وہ جو انتظامیہ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا تھا اس کا وہ نہیں ہوگا، ڈیڈیکیٹڈ فورس ہے جو ٹارگیٹڈ چیزوں کے اوپر آپریشن کر کے اپنا کام کیا کرے گی، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریزلٹس جو ہے نظر آئیں گے۔ لاہور ڈویژن میں جو ہے اس کا افتتاح ہوا ہے، جو اگلے ہفتے سے اپنا آپریشن شروع کر رہی ہے، اور میں نے آنے سے پہلے دیکھا کہ مجھے ایک فوٹو بھجوائی گئی کہ آپریشن سے پہلے ہی ہماری پیرا فورس جو ہے وہ مختلف بازاروں کے اندر آلریڈی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ہے چیف منسٹر مریم نواز کی گورننس کہ آپ کو ابھی ٹائم اگلے ہفتے کا دیا ہے کہ آپ نے شروع کرنا ہے، لیکن کام کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے کام ہوتا ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے مضبوط پروسیکیوشن ہوگی، شفاف تفتیش ہوگی، اور وہ جو ایک ٹپیکل اسٹیریوٹائپ کے طریقہ کار ہوتے تھے وہ جو ہے وہ جو پولیس کے اس میں انتظام میں آپ کو دکھتے تھے وہ نہیں ہوں گے، اور ایک یہ فورس جو ہے یہ ہر طرح سے انویسٹیگیشن سیل اس کا اپنا ہوگا، اس کی یہ پوری تفتیش کر کے پورے ملزمان کو جو ہے وہ کٹہرے تک پہنچائے گی، اور دسمبر تک اگلے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر پورے پنجاب کے اندر یہ پیرا فورس جو ہے اس کو جو ہے وہ انوگریٹ کر دیا جائے گا، اور یہ وہاں پر اپنا کام کریں گے۔ 50,000 سے زیادہ تقریباً لوگ ہوں گے جو اس فورس کو جوائن بھی کریں گے، اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ پیرا فورس ہے، یہ EPA کی ایک فورس بنائی تھی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے،
اور ستھرا پنجاب اور مختلف انٹرنشپ پروگرام لاکھوں کی تعداد میں پنجاب کے جو ینگسٹرز ہیں، خواتین اور لڑکے، سب کو جو ہے وہ اکراس دا بورڈ نوکریاں جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں پنجاب کے اندر. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پٹ سیاپا کا ایک پروگرام ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. وہ عجیب، مجھے تو ایسے ہی سم ٹائمز لگتا ہے کہ وہ ساس بہو کی لڑائی ہے، دیورانی جٹھانی سے لڑ رہی ہے، جٹھانی ساس سے لڑ رہی ہے، ساس مطلب سو یہ عجیب ہی ایک جو ہے وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. علیمہ باجی روز آ کے ایک نئی سٹوری سنا دیتی ہیں، اور وہ ایک تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کہتی ہیں ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دوسری طرف وہ ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا. اور کل سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان کی طرف سے پوری ایک لسٹ جو ہے وہ پی سی ہوٹل کا کیا ہی ہوگا مینیو، اور کیا ہی فیسلٹیز ہوں گی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی، جو وہ جیل میں جو ہے وہ ان کو دستیاب ہے. ایکسرسائز مشین ہے جی، پھر وہ ایکس پہ ٹویٹ بھی کراتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں نا. اور اب تو مطلب عالم یہ ہے کہ ان کو ری ٹویٹ کی اپیل بھی کرنی پڑ گئی ہے. کل آپ نے علیمہ باجی کو سنا، مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا میرا دل کو مطلب تکلیف ہوئی کہ یہ دن آ گئے ہیں. کبھی آپ کو یاد ہے کہ وہ اتنے منٹ میں اتنے فالوورز آ گئے ہمارے، اور ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں. آج بڑی پارٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ ری ٹویٹ کی بھی اپیل کرنی پڑ رہی ہے. علیمہ باجی نے کل آ کے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں، تو گل اتنے تکر آ گئی ہے. یہ اب اس کے آگے آپ خود سمجھدار ہیں. اور جو ہے وہ ان کو ایل ای ڈی دیا گیا ہے، ان کی پسندیدہ اخبارات کتابیں ان کو ملتی ہیں، باورچی علیحدہ سے ان کے لیے کھانا بناتا ہے. اور 3 مہینوں میں ان کی 66 سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور پھر یہ روز عدالت گئے ہوتے ہیں، ہمیں ملنے نہیں دے رہے. مطلب میں نے تو اس دن بھی گزارش کی تھی کہ ایک جلسے کی کسر ہے. عمران خان صاحب کا ظاہر ہے شوق بڑا ہے جلسہ کرنے کا، تو وہ ان کا کوئی اگر جو ہے وہ شوق، پھر جیل میں کوئی جلسہ ارینج کرا دیتے ہیں، قیدیوں سے خطاب کر لیں، یہی حال ہو جاتا ہے پھر بندے کا اینڈ پہ آ کے. سو یہ جو یہ تمام معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روز آپ کو ایک خیبر پختونخوا کے اندر سے ایک کرپشن کی ایک نئی داستان ملتی ہے. ابھی جو ہے وہ کچھ چینلز پہ رپورٹ ہو رہا ہے، ایک خیبر پختونخوا کا ایک اور سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا، جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شاید کوئی اہم گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. نیب نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے، اور بات اربوں سے شروع ہوتی ہے ان کی. یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا جو ہے وہ کیا معاملات اور حالات ہیں. دوسری طرف ان کو باتیں جو ہے وہ عجیب و غریب کرتے ہیں، اور اینڈ پہ یہ جو کرائے کے جعلی انقلابی ہیں نا، ان کی ایک اپنی روداد ہے. ہر روز انہوں نے وہ منجن بیچنا ہے باہر نکل کے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ڈٹے میں ہیں، ان کو پرابلم کوئی نہیں، تو باہر آ کے پھر ان کا رونا پٹنا کس چکر میں کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا. اور جو ان کے جو پریشان حال یوٹیوبر فسادی ہیں ان کا ایک یوٹیوبر فسادی ہیں ان کا ایک اپنا چل رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے فلانا فلانے کے خلاف سازش کر رہا ہے. اب وہ ان کے جو ایک پسندیدہ یوٹیوبر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کروڑوں روپیہ لینے کا بھی الزام لگایا ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر. تو یہ ایک عجیب قسم کی کھچڑی پکڑی ہے. بٹ میں صرف اینڈ پہ بینگ اے وومن مجھے بہت افسوس ہوا جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل جس طرح کی لینگویج اور جس قسم کا لہجہ استعمال کیا عالیہ حمزہ کے بارے میں. مجھے عالیہ حمزہ سے 100 اختلافات ہیں، میری وہ سیاسی مخالف ہیں، لیکن ایک ایسے سیکرٹری جنرل جو کسی پروسیس کے ذریعے نہیں آئے، جو جمعہ 8 دن ان کو جو ہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے، اور وہ ایک خاتون کے بارے میں اس قسم کی لینگویج، جیسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سخت گیر تھانے دار نہیں ہوتا، اور وہ تھانے دار جو ہے وہ اب سامنے پھٹے پہ بٹھا کے نا کسی ملزم کو اس کے بارے میں، یہ آنکھوں میں سے جو ہے وہ ان کی چنگاریاں نکل رہی تھیں، کانوں میں سے ان کے دھوئیں نکل رہے تھے، اور معافی مانگے ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ورنہ ہم وہ کر دیں گے. بڑی تکلیف ہوئی، بہت برا لگا کہ یہ عجیب بات ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں پھر جو ہے وہ عزت صرف بشرا بیگم کی، فرح گوگی کی اور علیمہ باجی کی ہو سکتی ہے، باقی تو پھر وہاں پر جو ہے وہ تمام خواتین جو ہیں وہ صرف بے عزتی کرانے کے لیے ہیں. اور مجھے افسوس یہ بھی ہوا، میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، بہت سفسٹیکیٹڈ سلجھے ہوئے آدمی سمجھے جاتے تھے اور پڑھے لکھے بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کو بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا رنگ چڑھ گیا ہے، اور وہی لینگویج، وہی رویہ، وہی لہجہ جو ان کا ترہ امتیاز ہے وہ آپ نے کل راجہ صاحب کی جو ہے وہ زبان سے سنا. بہت تکلیف ہوئی مجھے. ان کو یہ تمام چیزیں جچتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو شارٹ ٹرم میں ہی جلدی سے سیکرٹری جنرل مل گیا عہدہ، لیکن پھر بھی اپنی جو ذات کا ایک رکھ رکھاؤ ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے. اچھا میڈم، ایک طرف تو ابھی کیونکہ مریم نواز شریف کی حکومت ہے، رات کو بڑی بارش ہوئی لاہور میں،
تو میرا جو تعلق ہے لاہور کے شیپی علاقے سے، میں سمجھا کہ صبح اٹھ کے آیا تو دیکھا کہ شاید پانی ہوگا، لیکن پانی نکل چکا تھا. یہ ایک حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے. لیکن ابھی ایک سروے آیا ہے جس میں کے پی کے کی جو عوام ہے 71% عوام، انہوں نے جو گنڈا پور کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور دوسری جانب جو پنجاب کی عوام ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت کو ایک اچھا قرار دیا ہے. جی بہت شکریہ ایک تو آپ کا ایکنالج کرنے کا. دیکھیے یہ ابھی جو ہے نیو یارک کے اندر، امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی سیلابی صورتحال ہے. وہاں پر نیو یارک ڈوبا ہوا ہے، لیکن کوئی خپتی قسم کے بابا جی باہر نہیں نکلے، اور کسی نے جو ہے وہ باہر نکل کے بد زبانی نہیں کی. آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، ہم نے ہمیشہ کہا وہ سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے حالات سے پریشان ہو کے یا مطلب کوئی آپ کو نیو یارک میں ایسا کوئی بزرگ بابا جی نہیں ملیں گے جو بد زبانی کرتے ہوئے آپ کو پانی کھڑا ہوا ہے. وہاں پہ تو خیر جتنا پانی جو ہے وہ کھڑا ہے، جو وہاں کی میٹروز کی اس کی صورتحال ہے، اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی صورتحال لاہور کے اندر نہیں تھی. اور نہ ہی آپ کو بے تکی کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر سیاست کرنا. یہاں پر ہمارے پرابلم یہ ہے کہ گالی جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، اور جو بدتمیزی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. سو یہ انفارچونیٹلی ہم یہاں تک گر گئے ہیں. اور دوسری بات، جو گیلپ کے 2 سروے آئے ہیں، ایک تو سروے وہ ہے جس کے اندر انہوں نے جو ہے 71% لوگوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ہے وہ فیوریٹ وزیر اعلیٰ کہا، اور ان میں سے میجورٹی وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے. اس کے باوجود وہ علی امین گنڈا پور سے مطمئن نہیں ہے، اور انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کے جو ہے وہ حق میں یہ ووٹ دیا ہے. یہ ہمارے لیے، چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور ہمارے لیے بہت اطمینان کی بات ہے کہ الحمدللہ جو محنت وہ پنجاب میں کر رہی ہیں وہ پورے پاکستان میں کراس دا بورڈ نظر بھی آ رہی ہے، ایکنالج بھی کی جا رہی ہے. دوسرا ایک اور سروے جو ہے جو آج آیا ہے، جس کے اندر کرپشن کے اوپر سوال تھا کہ کرپشن کے اوپر جو ہے وہ ان کی رائے کیا ہے. تو اس کے اوپر کے پی کے کی جو ہے میجورٹی میں عوام نے جو کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کرپشن سب سے زیادہ ہے. غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 45% لوگوں نے کہا کہ جو ان کے اپنے ووٹر تھے، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن زیادہ ہے اور کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی. اور پنجاب کو بھی انہوں نے یہاں پر بھی کلین چٹ دی کہ پنجاب میں کرپشن کی کوئی صورتحال نہیں ہے جو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ خلق خدا جو ہے اس کی جو آواز ہے اس کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. فرما دیجیے گا کہ 5 اگست کو ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا، پھر گنڈا پور آئے قافلے کی شکل میں، مگر وہ خود اپنے لوگوں کو کہہ گئے کہ 90 دن لگیں گے. تو کیا آپ لگتا ہے کہ یہ کوئی تحریک نہیں چلے گی، یا پھر انہوں نے بتا دیا کہ 3 مہینے دیکھیے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ تحریک شروع کرے، نہ آر ملے گا نہ پار. تو بھائی سمجھنے کے لیے عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اچھا میم، پہلے پرائز کنٹرول اینڈ کموڈٹی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جو کہ پرائز کنٹرول کے ایشو کو دیکھے گا، اسی کے نیچے ایک اتھارٹی جو پیرا کی شکل میں دیکھی، جس کی جو چیف منسٹر پنجاب میں لانچنگ بھی کرتے ہیں، اور یہ ابھی لاہور ڈویژن میں اس کے بعد آگے بھی جائے گا. اب ایک اور ڈپارٹمنٹ پرائز کنٹرول کے حوالے سے الگ سے بنانے کی یہ بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں آ رہا ہے. تو کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس بنانے کا؟ پہلے ڈی سی، پھر پرائز کنٹرول. نہیں، میرا نہیں خیال وہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. میں نے ویسے میں اس کو شاید دیکھ نہیں سکی، میں اس کو چیک بھی کر لوں گی. لیکن یہ میرے خیال ہے پیرا کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، چونکہ اس کو ہم پورے پنجاب میں لے کے جا رہے ہیں. اور دیکھیے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمارا نیا ڈپارٹمنٹ جو ہم نے بنایا تھا، اس کے پاس کوئی فورس نہیں ہے، اس کو پھر پولیس کی مدد لینی پڑتی تھی. اب پولیس جو ہے وہ اس کے پاس پہلے اتنے سارے، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب میں ڈیلی کے حساب سے جو سی سی ڈی ہے اس کی کارروائیوں کے بعد جو ہے وہ کرائم ریٹ میں بہت نوز ڈاؤن ایک ڈپ آ رہی ہے الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود پولیس کے پاس اور بہت سارا کام ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس جو صرف اور صرف عام آدمی کی آٹا، روٹی، جو چاول ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، آلو ہے، اس کی قیمتوں کو جو ہے وہ فوکس کرے گی، نجائز تجاوزات کو بننے نہیں دے گی. اور جو بھی کوئی اگر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کوئی قبضہ مافیا ہے، تو اس کو نہیں چھوڑے گا. بتائیے گا کہ پیرا فورس جو ہے جب اس کا بل پنجاب اسمبلی میں منظور کیا گیا تو 5 منٹ میں بغیر مشاورت کے اور اعتراضات کے وہ بل منظور کیا گیا، اور اب جو فورس ہے اس کو تلاشی لینے کے، انسپیکشن کے، گرفتاری کے بھی اختیارات دیے جا رہے ہیں. تو کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ ایسی فورسز جو ہے وہ نہیں بنا رہی جنہیں لامتناہی اختیارات مل رہے ہیں؟ اور بات ہے یہی آپ کے لیے مسئلہ بن جائے. دیکھیے لامتناہی اختیارات تو کسی کو نہیں مل رہے وقاص صاحب. بات یہ ہے
کہ اگر آپ نے ایک فورس بنائی ہے جس نے جا کے چیک کرنا ہے کہ وہاں پر جو ہے ذخیرہ اندوزی ہے یا کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے یا ناجائز تجاوزات ہیں، تو وہ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے السلام علیکم ہم آ گئے ہیں. مطلب فورس ہے نا، فورس کو آپ کو اختیارات تو دینے پڑیں گے نا، اس کو گرفتار کرنے کا، انویسٹیگیٹ کرنے کا، اور پھر وہ ظاہر عدالت میں پیش ہوگا اور عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. یہی تمام مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا سب نون لیگ بھی یہ بات کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو لائیں نا تحریک کے لیے، لوگوں کے بچوں کو، اب ان کے بچے آنا چاہ رہے ہیں تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ویزا نہیں دیں گے یا گرفتار ہوں گے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں ان کے پاکستان آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ برطانوی شہری ہیں، اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے وہ جب چاہیں وہ آ سکتے ہیں. سیاست میں آ کے حصہ نہیں لے سکتے چونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، اور سیاست صرف پاکستانی شہری کر سکتے ہیں. اب یہ آپ جو مہاتما ہیں ان سے پوچھیں کہ آج تک انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستانی شہریت کیوں نہیں دلائی. اور اگر ویسے تو یاد ہونا چاہیے کہ موروثیت کے خلاف یہ پارٹی بنی تھی، سٹیٹس کو کے خلاف. یہ کیا طریقہ ہوا، جو ہے وہ نواز شریف کی بعد اس کا بھائی آ جائے گا، اس کی بیٹی آ جائے گی. آج میرا سوال ہے، ہن سناؤ. مطلب بات یہ ہے کہ دوسروں کو، ویسے اللہ معاف کرے میں کہنا نہیں چاہتی، بٹ لگتا یہ ہے کہ اللہ پاک کا مکافات عمل عمران خان تک جب تک جو کچھ اس نے کہا ہے نا، اگر وہ اس سے گھما پر آ کے اگر وہ اس کو ثابت نہیں ہو جائے گا نا، اس کی چھٹی نہیں ہوگی. آدھی آبادی کا صوبہ، اس کے اوپر مہنگی بجلی ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، چینی کی قیمت بڑھے گی، اس کے اوپر پھر وہی رد عمل آئے گا جو چاچے نواز کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو ملک کی آدھی آبادی کی نمائندہ وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وفاق سے وہ کیوں نہیں یہ مدعا اٹھاتی کہ چیزوں کو کم کیا جائے جو ریلیف کے وعدے. دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ چاچا جی کی طرح کے اور بھی بہت سارے چاچاز ہو سکتے ہیں، ان کی تنقید سر آنکھوں پر تنقید ہو، بدتمیزی اور گالیاں نہ ہوں. تو یہ اور یہ ٹرینڈ بنانا، اس بدتمیزی کو پروموٹ کرنا، یہ بدتمیز لوگ ہی کر سکتے ہیں. ایک بات آپ کی درست ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی جو بجلی کی قیمتیں ہیں اور پیٹرول ہے، یہ یقیناً ایک کنسرن کا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں.